الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں ان کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے ایمان کی بجلی ہو قرآن کی بجلی ہو ارے سنت کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے سینوں میں ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کر دے فکر دنیا کر کے دیکھی اب فکر آخرت کر کے دیکھ چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ألف ألف مرة بعدد كل ذرة يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
معزز سامعین حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے پھر ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مکرم مہینہ، عزت والا مہینہ، احترام اکرام والا، مغفرت اور رحمت والا، عتق من النار والا مہینہ اللہ نے پھر عطا فرما دی۔ اللہ یہ رمضان زندگی میں بار بار ہمیں نصیب فرما۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک بہانہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ہیلہ ہے امت محمد الرسول اللہ کی بخشش کا، ایک ذریعہ ہے۔ اللہ اس رمضان کے مہینے کا تقدس ہمارے دلوں میں بٹھائے، دن کو روزہ رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رات کو قرآن کریم تراویح میں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے توبہ کی درخواست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کی تسبیحات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی کرنے کی رب توفیق عطا فرمائے، سچ کہنے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائے، زبانوں کی حفاظت فرمائے، کانوں کی حفاظت فرمائے، ایمان اور جان کی حفاظت فرمائے۔ کل میں حدیث مبارک پڑھ رہا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی طرف سے جو خصوصی رحمتیں برستی ہیں، خصوصی توجہات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، شفقت اور رحمت اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کی توجہ، اللہ کی رحمت اس شخص پر پڑتی ہے جو شرک نہ کرتا ہو، مشرک نہ ہو۔ شرک کرنے والے پر اللہ کی رحمت رمضان کی راتیں، شب برات کی راتیں اور جو عید کی راتیں، اس کے علاوہ جو خیر کی راتیں، برکتوں کی راتیں، شرک کرنے والے پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ والدین کے نافرمان پر بھی اللہ کی رحمت توجہ نہیں فرمائے گی، قطع رحمی کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمت توجہ نہیں فرمائے گی۔ دل میں حسد، بغض اپنے بھائیوں سے، والدین سے، رشتہ داروں سے، بغیر کسی وجہ کے، مسلمانوں سے بغیر کسی وجہ کے بغض اور حسد رکھتا ہو تو اللہ اس پر بھی رحمت کی توجہ نہیں فرمائیں گے۔ اور ٹخنوں سے نیچے سلوار رکھنے والے پر بھی اللہ رحمت کی توجہ نہیں فرمائے۔ یہ سمجھ لیں مولانا۔ والدین کی بات آئی تو حدیث مبارک میں جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلا جمعہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں منبر پر آپ تشریف لائے تو پہلی سیڑھی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پہنچ گئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میری بد دعا یہ ہے، بد دعا
جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کو نہ منائے، اپنے گناہوں پر ندامت نہ کرے، اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں کو نہ مٹوائے، تو فرمایا اے اللہ کے نبی، اس کی دنیا آخرت خراب ہو، دنیا آخرت خراب۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی مجلس کے اندر آپ کا نام مبارک لیا جائے، کہہ دو نا محمد، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام مبارک آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم درود کوئی نہ بھیجے، فرمایا میری بد دعا ہے کہ اس کی دنیا آخرت برباد ہو۔ اللہ، آپ نے پھر آمین فرمایا، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، کہ جو شخص جن کے والدین زندہ ہوں، یا والد زندہ ہو یا والدہ زندہ ہو، اس کی خدمت کر کے ادب احترام اکرام کے ساتھ اس کو راضی کرتا ہے، تو اس پر تو اللہ کی رحمت ہوگی، لیکن والدین کو پا کر خدمت نہیں کرتا تو اس کی آخرت بھی دنیا بھی برباد ہو۔ اللہ، تو آپ نے آمین فرمایا۔ نوجوانوں میں اکثر اپنی تقاریر میں، یہ پورا مہینہ میرا رات دن جلسے، رات دن جلسے، کل بھی 2 بیان، پرسوں بھی 2 بیان، پرسوں بھی، آج بھی شام کو پھر بیان۔ یہی عرض کر رہا ہوں والدین پر بھی، خدا را اگر والدین زندہ ہیں ادب احترام کر لو، خدمت کر لو، ان کی دعائیں حاصل کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدہ کی دعا اور ایک نبی کی دعا یہ برابر ہے، یہ بھی پتہ ہوا۔ نبی کی دعا اور والدہ کی دعا ایک ہی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہم نے بددعائیں لگی ہیں، دعائیں نہیں لیں، ان کو ستایا ہے، دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا ہے، منہ پر تماچے بھی مارے، گالیاں بھی بکیں۔ ظاہراً اگر وہ بددعا نہیں کر رہی، جو اس کا دل دکھتا ہے، وہ جو آنسو بہتے ہیں، یہی بددعا ہوتی ہے، یہی بددعا ہوتی ہے، یہی بددعا۔ وہ جو رو پڑتی ہے، بیٹا میں نے کتنی قربانیاں تیرے لیے دی تھی، بیٹا 9 مہینے پیٹ میں رکھا، وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، تکلیف پر تکلیف دیکھی، ان اشکر لی ولوالدیک، اللہ قرآن میں فرمان اشکر لی، میرا شکر بھی ادا کر، والدین کا شکر بھی ادا کر۔ قرآن پڑھیں تو جس طرح رب ہمیں روزی دیتا ہے، پالتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، سانس دلواتا ہے، آنکھیں دیکھنے کو دیتا ہے، کان سننے کو دیتا ہے، ہاتھ کام کرنے کو دیتا ہے، پاؤں چلنے کو دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، ذہن دیتا ہے، دماغ دل دیتا ہے، اللہ انیش کولی، میرا شکر بھی ادا کر، والی والدیک، والدین کا بھی کر، اس نے بھی تجھے بڑی تکلیفوں سے پالا، تو پیشاب کر دیتا تھا، تیرے پیشاب پر امی سو جاتی تھی، تو کپڑے خراب کر کے پڑا ہے،
امی کپڑے اتار کے تجھے غسل دے رہی ہے، تیرے کپڑے تو اس کے شکن پر آئے، ماتھے پر شکن تک نہیں آیا، اللہ ہنس رہی ہے۔ معلوم ہے اس کو کہ اولاد کی تکالیف ہیں، لیکن باوجود اس کے ہر دن قاری صاحب میرے لیے دعا کرو، اللہ بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، اولاد دے دے۔ معلوم ہے کہ تکلیفیں ہوں گی، تکلیف برداشت، لیکن بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد ہو، اولاد تو مانگ رہی ہے، لیکن یوں بھی کہہ دے اللہ اولاد ایسی دے جو فرما بردار بھی ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے پروردگار ہمارے اللہ، ہمارے رب اللہ، من ازواجنا و ذریاتنا، اللہ ہماری گھر والی، اللہ ہماری اولاد، اولاد در اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ رحمت کا ذریعہ بنا، عزت کا ذریعہ بنا، اللہ خدمت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے کریم اللہ نا فرمان نہ بنا، نا شکرہ نہ بنا، شکر گزار بنا، تیرا بھی شکر ادا کرنے والا ہو وہ بھی بنا، میرا شکر ادا کرنے والا بھی بنا، والد کے کو بھی شکر بنانے، شکر ادا کرنے والا بنا، اپنے احکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے اللہ۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ متقی بنا، ایسا متقی بنا، ایسا تقوی عطا فرما جو انتہائی تقوی والا، متقیوں کا سردار بنا، امام بنا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ان کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر بھی عطا فرما اللہ، موت کی فکر بھی عطا فرما اللہ، قبر کی فکر بھی عطا فرما، محشر کے میدان کی فکر بھی عطا فرما۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، اللہ کی قسم گناہ نہیں کرے گا، رب کا خوف دل میں ہوگا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے استغفار کی تسبیحات پڑھے گا، رب کا خوف دل میں ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، قتل نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بغض نہیں رکھے گا اللہ۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، او پروردگار اللہ متقی بنا، متقی بنا، محشر کے میدان کا منظر سامنے اس کو دکھا، جس دن اعلان ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، بیٹا باپ سے جدا ہوگا، ماں بیٹی سے بیزار، بیٹی ماں سے بیزار، بھائی بھائی سے جدا، بیوی خاوند سے جدا ہے۔ یود المجرم
لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. ہر مجرم پکار پکار کر کہے گا اللہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میری جگہ پر میری اولاد کو پکڑ لے. اللہ قرآن پڑھو تو صحیح، قرآن سمجھو تو صحیح، قرآن پر عمل کرو تو صحیح. او مسلمانوں، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ کریم اللہ مجھے چھوڑ میری اولاد کو پکڑ، جس اولاد کے لیے تو نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، نہ حق دیکھا نہ باطل دیکھا، نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی. ہائے ہائے، اولاد کے پیٹ پالنے میں دھوکے بھی دیے، جھوٹ بھی بولے. ہائے ہائے، رات دن ایک کر لیا تھا، موت تجھے بھول گئی تھی، آخرت تجھے بھول گئی تھی، قبر تجھے بھول گئی تھی. ان لوگوں اولاد کو حرام نہ کھلاؤ، اللہ کی قسم حرام کھانے سے اولاد فرما بردار نہیں بنے گی، نہیں بنے گی، نہیں بنے گی. حلال کھلاؤ گے الحمدللہ، اللہ کی قسم اولاد فرما بردار ہو، رب کی فرما برداری بھی کرے گی، نبی کی سنت پر بھی عمل کرے گی، تیری بھی فرما برداری کرے گی. اولاد کی تربیت بھی کر رہا ہے. آج ہم نے اولاد کی تربیت نہیں کی. علماء فرماتے ہیں جب بچہ بولنے کو ہو، بچے کے سامنے بار بار یہ الفاظ امی بھی، ابا بھی، بہن بھائی، او بیٹا کہو اللہ 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 اللہ. جس بچے کی زبان پر پہلا لفظ اللہ کا آتا ہے، اس بچے کو اللہ سعادت مند لکھ دیتے. کیوں؟ کس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے، اللہ ابھی تشریف لائے، غسل شدہ گئے، حلق شدہ گئے، ناف بریدہ گئے، سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے. آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کہہ دو نا اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اللہ اس لیے علماء نے لکھا جس بچے کی زبان پر اللہ کا لفظ آئے گا، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اللہ اس بچے کو سعادت مندی لکھ دیں گے. اللہ والدین کے لیے فرما بردار بھی بنا دیں گے. دوسرے الفاظ بھی بتلاتا جاؤں. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے، میں نے کان لگایا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی امتی امتی. اللہ مجھے امت بھی عطا فرما، امت بھی عطا فرما. او امتیو ابھی تشریف لائے، امت کو نہیں بھلایا. کیوں نبی کی سنت کو بھلا چکے ہو؟ کیوں اس کریم نبی کو تم نے بھلایا جو نبی ابھی تشریف لائے امت کو یاد فرما رہے؟ مکہ کے میدانوں میں امت کے لیے مار بھی کھا رکھیں گے، امت کے لیے رو رکھیں گے. او امتیو آج نبی کی سنت بھی ہمیں نہیں بات.
مدینہ کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، طائف کے میدانوں میں امت کے لیے مار کھاتے ہوئے، سر سے پاؤں تک خون بہاتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں، امت کے لیے۔ احد کے میدانوں میں دندان شہید کرا کے امت کے لیے رو رہے ہیں۔ او امتیو امتیو، ایسا کریم نبی اللہ، آج اس کریم نبی کی سنت کے جنازے نکلتے ہمیں غم نہیں آتا۔ خندق کے میدانوں میں کدحال پکڑ کر، تھوڑا کدحال ہاتھ میں پکڑ کر زمین بھی کھود رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ ہائے ہائے، تھوڑا سا اور تھوڑا معمولی سے۔ ہاں مسلمانوں، اللہ، قریظہ کے میدانوں کے اندر بھی تھوڑا کر چھوڑ، تھوڑا امت کے لیے رو رہے ہیں مسلمانوں۔ ہائے، خیبر کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے، تبوک کی گرمی برداشت کرتے ہوئے امت کے لیے رو رہے، پیدل سفر فرما رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے۔ حنین میں مار کھاتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں مسلمانوں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ کی زبان مبارک پر بار بار اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، میری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی امت کے لیے رو پڑے، جبرائیل جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ، اجازت میں دیتا ہوں، لیکن میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے، واپس آئے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا کر کے آئے ہو؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، اللہ جواب میں فرماتے ہیں، آپ کی امت کی حفاظت میں کروں گا، صحابہ کی جماعت سے کروں گا، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے، علماء، اولیاء، اتقیاء، صلحاء، حفاظ اور قراء۔ ہاں ہاں، اس زمانے میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے حفاظت کروں گا، حفاظت کروں گا۔ تبلیغی جماعت میں امت کی حفاظت اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان تبلیغیوں کے خلاف زبان سے کوئی لفظ نہ کرو، نہ کہو، نہ کہو، ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو وقت لگا، کم سے کم وضو کے مسائل تو سیکھ لے، نماز کے مسائل تو سیکھ لے۔ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں والدین کے نافرمان پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی توجہ مغفرت والی نہیں ہوگی، اللہ کا فضل و کرم اس پر نہیں آئے گا۔ اور یہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا بھی ہے، یہی میرے نبی کا فرمان بھی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اللہ کہ والدین کو منا لے، اجر انکساری کا مہینہ ہے، مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے، عتق من النار کا مہینہ ہے، منا لے رب کو۔ ابھی جو میں آیت پڑھی، الاشکر لی ولی والدیک، میرا شکر بھی ادا کر، والدین کا شکر بھی ادا کر اللہ، دھکے نہ دے والدین کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے یہ واقعہ کبھی بیان کیا تھا، حدیث کا واقعہ ہے۔
میں نے کسی بڑی شخصیت کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا، صرف 2 کے 2 بیٹھے تھے، بہت بڑی شخصیت، نام نہیں لیتا پھر فتوے لگ جاتے ہیں، جب یہ واقعہ بیان وہ رو پڑا، رویا، کہا مجھے کہ میرا والد مجھ سے ناراض ہو گیا تھا، والد ناراض تھا، میں نے کہا آج بھی وقت ہے، ابا کی قبر پر جا، اللہ، یوں ہاتھ اٹھا، رب خود بتلا رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، او پروردگار اللہ، جب میں چھوٹا تھا ابا بھی اماں بھی شفقت فرماتے، خدمت فرماتے، قربانیاں دیتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں 1 مرتبہ تڑپتا، اماں 10 مرتبہ تڑپ جاتی، میں 1 مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہاتا، امی کی ندیاں بہہ جاتی، میری زبان سے اف کا کلمہ نکلتا، امی اور ابا کی چیخیں نکل جایا کرتے، اللہ کی قسم سے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تجربہ ہے میرا بیٹا عثمان جب چھوٹا تھا تکلیف میں آ گیا، ساری رات روتا رہا، اللہ، اولاد کا غم اللہ والدین کو نہ دے، والدین، لیکن میرے نبی پر صلی اللہ کتنی آزمائشیں، امتحان ہے، ایک بیٹا پہلے فوت ہوا، حضرت قاسم 4 سال کی عمر کا، مسلمانوں سوچو میرے نبی پر کیا گزری ہوگی، یوں اٹھا کر اللہ تیری رضا پر راضی ہوں، دوسرا بیٹا حضرت عبداللہ فوت، اللہ تیری امانت تھی تیرے حوالے کر دی، تیسرا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا، اللہ کے نبی یوں ہاتھ سے لگا کر دیکھا کہ ابراہیم فوت ہو چکے ہیں، آپ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو، بوسہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ یہ بیٹا مجھے غم کے سمندروں میں چھوڑ کے جا رہا ہے، آزمائش پر آزمائش، نوجوان بیٹی زینب فوت ہوئی، اللہ قبر میں رکھتے ہوئے فرمایا شہادت لے کر آئی ہے، قبول فرما لے، پھر نوجوان بیٹی حضرت رقیہ سیدنا عثمان کے گھر والی، اللہ مغفرتیں اور رحمتیں فرما دے، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ مغفرتیں رحمتیں فرما دے، تیسری بیٹی ام کلثوم فوت ہوئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بیٹی کمزور ہے، اللہ عذاب قبر سے اس کو بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے، اللہ ہم نے بھول کر بھی عذاب قبر سے نجات کی دعا نہیں کی، قبرستان روز جاتے ہیں، میت قبروں میں رکھتے ہیں، او نوجوانوں جب ابا کا جنازہ اٹھتا ہے سنو، ہر والد پکار کے کہتے ہیں اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے کہتا ہے بیٹا خیال کریں، مغفرت اور رحمت کی دعائیں میرے لیے کریں، نیکی کا کام کریں، میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، بیٹا گرمی ہوا کرتی میں تجھے گرمی سے بچاتا، خود میں گرمی برداشت کر لیا کرتا تھا، تیرے لیے پنکھے لگاتا، اے سی لگاتا، ایئر کنڈیشن کا انتظام کر، او بیٹا تیرے لیے نئے کپڑے لے کر بازار سے آتا، تجھے نئے کپڑے پہناتا، میں خود پرانے کپڑوں میں گزارا کر لیا کرتا تھا،
او بیٹا تیرے لیے نیا جوتا لے کر آتا، میں اپنے لیے پرانے جوتے پہن لیا کرتا، تجھے سردی سے بچاتا، لکڑیاں لے کر آتا، ہیٹر گھر میں لے کر آتا، میں خود سردی میں رات گزار دیتا۔ او بیٹا تیرے پیٹ پالنے کو مزدوریاں کرتا، او بیٹا اللہ کی قسم گارے اٹھاتا، پتھر اٹھاتا، گرمی کو برداشت بھی کرتا، سردی برداشت، سفر حضر کو نہ دیکھتا ہے۔ او بیٹا آج میرا جنازہ جا رہا ہے، اللہ خیال رکھنا، ایصال ثواب تو کر لینا، میرے لیے ہاتھ اٹھا کر مغفرت و رحمت کی دعا تو کر لینا، میری قبر پر آ کر اللہ کی رحمتوں کو تو برسا لینا ہے۔ یسمع صوتہا جمیعا الا الانس والجن، تمام کائنات اس کی آواز تو سن رہی ہے مگر انسان اور جن اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ لو سمع لصعقا، اگر سن لیتے ڈر جاتے۔ ہائے ہائے، ہاں مسلمانوں اللہ نے یہ بات رات میں رکھی، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ اللہ میں بات کر رہا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ او نوجوان، ابا ناراض ہو کر گیا، امی ناراض ہو کر گئی، ہائے ہائے دنیا میں بھی اس کا انتقام رب چکاتے ہیں، آخرت میں بھی، لیکن رب کریم ہے، پھر بھی موقع دے رکھا ہے، ہیلا بنا رکھ تاکہ امت محمد رسول اللہ کی گناہ معاف ہو جائے۔ جا قبر پر جا کر مانگ، آنکھوں سے آنسو بہا کر مانگ ہے۔ جب اللہ کے نبی 6 سال کی عمر میں ابا کی قبر پر گئے، یوں آنسو برس رہے تھے، قبر مبارک آنسوں سے تر ہو گئی، ادھر نبی کے آنسو برس رہے تھے، ادھر اللہ کی رحمت برس رہی تھی۔ اللہ خود بتلا رہے ہیں، دعا قبول بھی خود فرما رہے ہیں، ہیلا بنا تو صحیح، آ تو صحیح، اپنا جبین نیاز ذرا جھکا تو صحیح، اپنی آنکھوں سے اشک ندامت ذرا بہا تو صحیح، ذرا اپنا ہاتھ اٹھا تو صحیح، جھولی پلا تو صحیح، ذرا اس کے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، اللہ کے گھر کی طرف قدم بڑھا تو صحیح، اللہ کو منا تو صحیح، ذرا اس کے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں، دیر نہیں، دیر نہیں۔ اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ رمضان کا مہینہ، میں بات کر رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سنو نوجوانوں، سنو، خبردار ابا اور اماں کے سامنے غصے کے لہجے سے بات نہ کرنا، اماں اور ابا کا دل نہ دکھانا، اللہ کے عرش کو نہ ہلانا، رب کے عذاب کو دعوت نہ دینا۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نبی کا ارشاد سنا رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ وصیت فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، حکم حکم حکم، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کر، احسان کر، احسان کر، دھکے نہ دے، گالیاں نہ دے، نافرمانی نہ کر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، اس وقت کو یاد کر جب پیٹ میں تھا، کتنی تکلیف برداشت کر رہی، تیرے لیے روتی تھی، اللہ بیٹا دے 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 دے،
آج تو امی کو دھکا دیتا ہے، بیوی کی وجہ سے ابا کے چہرے کو تو تھپڑ مار رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے کسی بستی سے، اللہ حکم دیتے ہیں یا موسیٰ انظر الی یمینک، او میرے نبی موسیٰ دائیں طرف دیکھو، دائیں طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہی دیکھتے ہیں دکان پر ایک کسائی بیٹھا ہے، گوشت بنا رکھا ہے، گوشت۔ اللہ، اس لیے دوبارہ واقعہ سنا رہا ہوں رمضان کی برکت سے، اللہ، کیونکہ رمضان کی برکات سے وہ شخص محروم ہوگا جو والدین کا نافرمان ہوگا۔ انظر الی یمینک، دائیں طرف دیکھو۔ حضرت موسیٰ دیکھتے ہیں، فرمایا اللہ رأیتہ، میں نے دیکھ لیا، قصائی بیٹھا ہے، گوشت بنا رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ثم انظر، پھر دیکھ۔ اللہ دیکھا ہے، قصائی ہے، ثم انظر، پھر دیکھ۔ آہا، کتنا کریم رب، کتنا رحیم رب۔ نماز تو پڑھ رہا ہے، رب تجھے حکم دے رہا ہے، خیال کر، خیال کر، اپنے لیے بھی مغفرت و رحمت کی دعا کر، اولاد کی بھی فکر کر، والدین کی بھی فکر کر۔ اللہ کیسے کروں؟ میں نے تو نماز میں کہنا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں کہنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ فرماتے نہیں میرا بندہ، سبحان ربی العظیم بھی کہو، سبحان ربی الاعلی بھی کہو، لیکن جب قیدے میں بیٹھو سلام پھیرنے سے اولاد کی فکر یوں کر۔ اللہ کیسے کروں؟ فرمایا کہو ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی۔ اللہ، اے کریم اللہ، مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، کم سے کم رمضان کے مہینے میں تو نمازی بن جا، اولاد کو نماز کا حکم کرتا جا، کرتا جا، کرتا جا۔ بڑے بیٹے سے کہو گے، آخر وہ جواب دے گا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صبر بھی کر، ہے کہتا بھی رہے، اپنا عمل جاری رکھ، اپنا فرض ادا کرتا جا۔ آج پوچھ لے ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی، بیوی کے بارے میں ہوگی، اولاد کے بارے میں بھی ہوگی، ہوگی، ہوگی۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہو جائے، نماز کا حکم کر، یوں نہیں تقریر کر، تبلیغ کر، نصیحت کر، واز کر، نہیں، اٹھ بیٹا نماز پڑھ۔ اذا کان 10 فضربوہم، 10 سال کی عمر کا ہو جائے، مار کے نماز پڑھا، ہلکی مار دے، ادھر سے پکڑ کر اس کو اٹھا، اٹھ بیٹا، اٹھ بیٹا، نماز پڑھ، نماز۔ کتنا کریم رب، ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ میری دعاؤں کو قبول بھی فرما۔ اللہ فرماتے ہیں بتا بھی خود رکھا ہوں، قبول بھی خود فرما رکھا۔ والدین کی فکر بھی کر، اللہ کیسے کروں؟ ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین جو قبروں میں پڑے ان کو بھی بخش دے، میرے آبا اور اجداد کو بھی بخش دے۔ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی، میرے پوتے، میرے نواسے، میرے بھانجے بھتیجے، اللہ پوری امت کو بخش دے۔
یوم یقوم الحساب، اللہ محشر کے میدان کی ذلت رسائی سے بچا لے بچا لے بچا لے اللہ۔ میں بات کر رہا تھا، حضرت موسیٰ سے فرماتے انظر الی یمینک، او میرے نبی موسیٰ دیکھو اللہ قصی، فرمایا زہرن تو قصی بیٹھا ہے لیکن تیرے ساتھ جنت کا کل ساتھی ہوگا، تیرا جنت کا ساتھی بیٹھا۔ اللہ اللہ یہ کیسے جنت کا ساتھی بنا؟ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس تو آیا بھی نہیں، جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ حضرت موسیٰ بیٹھ گئے، تکتے بیٹھے ہیں، دیکھتے رہا کہ کیا عمل ہے، دیکھوں تو صحیح کیا عمل ہے۔ ہائے ہائے، تو بھی نیک لوگوں کے عمل کو دیکھ، اللہ سے یوں بھی دعا کر لیا کر، اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، نیک عمل کیا ہے۔ اپنا وقت برباد نہ کر کھیل اور تماشوں میں، ان سیاسی پروگراموں میں اپنے آپ کو برباد نہ کر، برباد نہ کر، بچا لے بچا لے اللہ۔ اللہ سے یوں دعا کر، اللہ مجھے نیکی کی طرف بلا لے، اللہ برائی سے مجھے بچا لے، اس منافقت والی سیاست سے ہمیں بچا لے اللہ، بچا لے، یہود و نصارہ کی سیاست سے بچا لے۔ یہ جمہوریت اللہ کی قسم، اللہ کی قسم شریعت کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف۔ جمہوریت کے لیے لڑنے والوں، دن رات ایک کرنے والوں، اپنا وقت برباد کرنے والوں، شریعت کی دھجیاں اڑانے والوں، خدا را سمجھ جاؤ موت پر حق ہے، موت پر حق ہے۔ خدا کو جواب تم نے دینا ہے۔ ہاں نیک لوگوں کے ساتھ تعاون کر، جو برے ہیں، وقت فرعون ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں، ان کے ساتھ تعاون نہ کر، ورنہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اپنا حشر بھی دیکھ لے۔ میں نہیں کہہ رہا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہوا، اس قصی نے تھوڑا سا قیمہ بنایا، رومال میں باندھا، گھر کی طرف روانہ۔ اب حضرت موسیٰ بھی پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ جو ہی وہ گھر میں داخل ہونے لگا، اس کی نگاہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر پڑی، نبوت کا چہرہ، نبی کا چہرہ، حسین اور جمیل، جلال اور جمال والا چہرہ۔ اللہ ہر نبی حسین ہے، جمیل ہے، مرزا قادیانی جیسا بدبخت انسان، بدصورت انسان ہے، آنکھوں سے کانا انسان، دل کا بھی کانا منافق ہے، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے حضرات، بڑے بڑے حکمران اس پر ایمان لے، حسین اور جمیل نبی کو چھوڑ کر اس بدصورت و بدبخت بد اخلاق زانی پر ایمان لے آئے، شرابی پر ایمان لے آئے۔ اللہ ہمیں حق کی راہ دکھا، حق پر چلنے والا بنا، حق پر چلنے والا بنا۔ حسینوں میں حسین ایسے محمد مصطفیٰ ٹھہرے، جمیلوں میں جمیل ایسے فخر انبیاء ٹھہرے۔ عیسیٰ کی معجزوں نے کئی مردے جلا دیے، پر تعلیم محمد نے کئی عیسیٰ بنا دیے۔ اللہ میں بات کر رہا تھا، اس کی نگاہ پڑی، فوراً کھڑا ہوا، تکتے ہوئے کہتے ہیں یا اخی ہل انت مسافر، او میرا بھائی کیا تم مسافر ہے؟ حضرت موسیٰ جواب میں فرماتے نعم انا مسافر، میں مسافر ہوں۔ او دنیا والو،
او محلات پڑھ کرنے والوں، او کرسی کے نشے میں بدمستوں، حاکموں، ظالموں، جابروں، سنو سنو، ہائے ہائے میرے نبی کا ارشاد بھی سن، کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسا وقت گزار جس طرح مسافر چلتے ہوئے راستے میں گزار رہا ہے، تو بھی جا رہا ہے، تو سمجھ رہا ہے بیٹا جوان ہو رہا ہے، میں جوانی میں جا رہا ہوں، پھر بڑھاپے میں نہیں، تو قبر کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے۔ ہر دن ملائکہ تجھے کہتے ہیں ایک دن اور بھی تیرا گزر گیا، خیال کر وقت تھوڑا رہ گیا، غفلت میں وقت نہ گزار ہے۔ میں بات کر رکھا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب ہے، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ مسافر وقت گزارت۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہب، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ تو عیاشی کے لیے نہیں آیا، تو نے محلات یہاں نہیں بنانے، تو نے باغات یہاں نہیں لگانے، نیک اعمال کے باغ لگانے۔ اللہ تجھے ہم نے آزمائش کے لیے یہاں بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن پڑھو تو صحیح، ہم نے دیکھنا یہ ہے تو نے زندگی کیسی گزاری۔ لیبلوکم، امتحان پر امتحان ہوگا، آزمائش پر آزمائش ہوگی، سنبھل کے چل، سنبھل کے چل۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہب، کھیل ہے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے۔ ایک شخصیت مند ہے، طاقتور ہے، جوان ہے، مالدار ہے، زمیندار ہے، سردار ہے، تکبرانہ انداز میں گاڑی میں بیٹھا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک ہی روڈ ہے، ایک ہی سڑک ہے، ابھی یہ گزر رہا ہے، ادھر بھی ایک اللہ کا بندہ آ رہا ہے، جس بندے کو اللہ نے ہاتھ کام کرنے کو نہیں دیے، پاؤں چلنے کو نہیں دیے، صحت نہیں دی، مال نہیں دیا۔ اللہ انما الحیات الدنیا لعب و لہب، عبرت حاصل کر، عبرت تجھے اللہ نے دیا، وہ بھی تو اللہ کا بندہ، تو بھی اللہ کا بندہ، اس کو ذرا دیکھ لے، اللہ کا شکر تو ادا کر لے، تکبر تو چھوڑ دے، فخر تو چھوڑ دے، اجر انکساری تو اختیار کر لے، اپنے گناہوں پر ندامت تو کر لے۔ ایک ہی سڑک ہے، اللہ دلہا اپنی دلہن کو لے کے آ رہا ہے، دلہا کے بہن بھائی خوشی کے گیت گاتے جا رہے ہیں، ڈھول ڈھمکے بجا رہے ہیں، ناچ گانے شروع ہیں۔ ابھی 3 منٹ گزرے، جنازہ آ رہا ہے، جنازے کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچے یوں جنازے کو تکتے ہوئے کہتے ہیں ابا ابا، آج کے بعد ہم کس کو ابا کہیں گے؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہب، سوچ لے، تماشا ہے، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے۔ عیاشی نہ کر، فحاشی نہ کر، بدماشی نہ کر، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ ایک شخص اپنے بیٹے کو کپڑے پہنا کر، ہار پہنا کر، عید کا دن ہے، جھولے میں بٹھا کر، یوں تالی بجا کر، بیٹا مزہ آ رہا ہے، بیٹا کہتے ابا مزہ آ رہا ہے۔ دوسرا شخص عید کا دن ہے، بیٹے کو غسل دے کر، کفن پہنا کر، جنازہ اٹھا کر، قبر کے اندھیروں میں رکھتے ہوئے اللہ تیرے سہارے میں چھوڑ کے جا رہا۔ انما الحیات الدنیا
لعب و لغب، او مسلمانوں کبھی یاد رکھ لیا، امیر کے کتے کھیر اور مکھن کھا رہے ہیں، کسی یتیم غریب مسکین کے دروازے پر کوئی روکھا سوکھا ٹکڑا پہنچانے والا بھی نہیں۔ انما الحیات میں بات کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، نوجوانوں سن لو، جن کے والدین زندہ ہیں آج خدمت کر، اللہ سے جنت حاصل کر، جنت حاصل کر۔ ہائے ہائے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مجھے اس نے کہا مسافر، میں نے کہا آؤ میرے ساتھ کھانا کھا۔ میں اندر گیا، سامنے چارپائی پر ایک بوڑھی پڑی، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، میرے اسلم بھائی بیٹھے ہیں، حاجی اسلم، ان کی امی، اس نے بہت خدمت کی، اس کا اجر ملے گا تجھے، ملے گا۔ والدین کی خدمت کرنے والوں اللہ تمہیں دے گا ضرور۔ وہ کسائی جب اندر گیا، اپنی پگڑی اتار کر پانی میں ڈالی، پھر امی کا چہرہ صاف کیا، ہاتھ صاف کیے، پھر پاؤں کی طرف آ کر پاؤں کو بوسہ دیا۔ اللہ اللہ، حدیث میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات۔ اللہ، خبردار، جنت تمہاری امی کے پاؤں کے نیچے ہے، امی بنا لو، جنت کے سردار بنا لو۔ ہائے ہائے، پاؤں کو چومنے کے بعد پھر امی سے خیریت پوچھتا ہے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں جواب میں وہ کہتی ہے وعلیکم السلام، لیکن اتنی کمزور ہے کہ آواز سنی نہیں جاتی، سمجھی نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ وہ کسائی جو قیمہ لے کر آیا تھا، چولہے میں آگ جلاتے ہوئے جب دھواں اٹھ رہا تھا، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ دنیا کا دھواں تو قبول ہے، جہنم کے دھوئیں سے بچا لے مجھے اللہ۔ جو قیمہ لے کر آیا، امی کو جب قیمہ بنا کر کھلانے لگا، جھولی میں بٹھا کر جب کھلا لیا، امی کو سلا دیا۔ جو ہی امی کو سلایا، امی سے کہتے ہیں امی اجازت ہو بچوں کی طرف جاؤں۔ امی اجازت بھی دیتی ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے، اس کی زبان بھی ہل رہی تھی، لیکن بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کا صحیح سے پوچھا من ہادی کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں ہادی امی، میری اماں ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کون سی بات کر رہی تھی ذرا بتاؤ تو صحیح۔ شرم کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے میرا مسافر بھائی، بات یہ ہے، یہ ایسی دعا کرتی ہے، ایسی بات کرتی ہے جس کا میں لائق نہیں، میرے شان کے مطابق نہیں۔ مجھے حیا آتا ہے، میں کیسے بتلاؤں، کیسے وہ خبر آپ کو دکھاؤں؟ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں نہیں، بتلا تو صحیح، بتلا۔ چہرے کو تکتے ہوئے کہتا ہے یہ چہرہ ایسا ہے کہ مجھے حیا بھی آ رہی ہے، لیکن انکار نہیں کر سکتا، بتا ہی دیتا ہوں۔ اللہ، اے مسافر بھائی، جب بھی میں امی کو سلاتا ہوں ایک ہی دعا، ہر وقت ایک ہی زبان پر بات۔ اللہ، وہ بات یہ ہے، آسمان کو دیکھ کر کہتی اللہ او میرے کریم رحیم اللہ، میرے اس بیٹے کو اپنے نبی حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت کا ساتھی بنا دے، جنت کا ساتھی بنا دے۔ اللہ، حضرت موسیٰ رو پڑے، فرمایا او میرا بھائی کسائی، تجھے مبارک ہو، تیری امی کی دعا کو اللہ نے قبول فرما لی۔ تمہاری بستی سے گزر رہا تھا، اللہ نے فرمایا دائیں طرف دیکھ، تیرا جنت کا ساتھی بیٹھا ہے۔ ہاں میرا بھائی کسائی، وہ اللہ کے نبی موسیٰ میں ہوں،
تیری طرف اس لیے آ رہا تھا دیکھوں تو صحیح کون سا عمل ہے. میں نے تیرا عمل دیکھ لیا. میں وقت نبی موسیٰ ہوں. اللہ نے تیری امی کی دعا کو قبول فرما لیا. تو میرا جنت کا ساتھی ہو. اس کی چیخ نکلی. حضرت موسیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر رو کر کہتے اللہ تیرا کیسے شکر ادا کروں. اللہ اس امی کی برکت سے، امی کی وجہ سے، اس کی خدمت کی وجہ سے تیرے نبی حضرت موسیٰ کی خدمت میں نہیں جا سکا، مصافحہ نہیں کر سکا، زیارت نہیں کر سکا. اللہ اس امی کی برکت سے تو نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو میرے گھر میں پہنچا دیا. اللہ اللہ. تو رمضان کے مہینے کی بات کر رہا تھا. والدین کا نافرمان وہ جنتی نہیں، چاہے سہم الدار کیوں نہ بن جائے، قیام اللیل کیوں نہ بن جائے، تہجد گزار کیوں نہ بن جائے، صحن کعبہ میں کیوں نہ مر جائے، روزہ نبی پر کیوں نہ مر جائے، جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جائے، حاجی غازی نمازی تبلیغی جہادی کیوں نہ بن جائے، اللہ کی قسم والدین کا نافرمان جنتی نہیں، جنتی نہیں، جنتی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آنے والا جمعہ بھی لئیہ والا بڑا مدرسہ ہے، وہ